میرے پیارے بچوں اور ہمارے شیوا سے باہر سے آئے ہوئے مہمانان کرام، کچھ بات کرنے سے پہلے ہم ہمارے آئے ہوئے مہمانوں کا تہہ دل سے شکر گزار ہے اور شکریہ ادا کرتے ہیں کہ تمام ہی مہمانوں نے ہماری دعوت پر لبیک کہا اور اپنی مصروفیات کو آگے پیچھے کر ایڈجسٹ کر ہمارے مدرسے میں ہماری دعوت کو قبول کیا۔ اللہ رب العزت آپ تمام کے آنے کو قبول کرے اور آپ کے دلوں کے اندر جو تمنائیں ہیں، آرزوئیں ہیں، اللہ رب العزت اپنے خزانے سے پورا کرے۔ میرے بھائیوں اور ہماری اسلام معزز مائیں اور بہنیں، ہم آپ حضرات کے سامنے ایک قرآن کریم کی تلاوت کریں گے اور اس تلاوت کے ختم پر جب ہم ہمارا ہاتھ اونچا کریں گے تو ہمارے طلبہ اور آپ سب لوگ بھی اپنا ہاتھ اونچا کیجیے، پھر اس آیت کی تفسیر ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہاتھ اونچا کیوں کیا گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ جزاک اللہ۔ اب میرے بھائیوں، ہم نے یہ آیت کی تلاوت کی اور ہاتھ اونچا کرنے کیوں لگائے؟ سب نے یہ ہاتھ اونچا کیا، اللہ رب العزت آپ کے ہاتھ اوپر کرنے کو قبول کیے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، کہ تحقیق کہ ہم نے قرآن کریم کو بڑا آسان کیا ہے یاد کرنے والوں کے لیے۔ جو یاد کرنے کی کوشش کرے گا اس کے لیے بہت آسان ہے۔ اب آگے اللہ رب العزت خود پوچھتے ہیں فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، کوئی ہے اس کو یاد کرنے والا؟ تو ہم سب نے ہاتھ اٹھائے کہ یا اللہ ہم ہے، اس لیے ہم نے ہاتھ اونچا کرنے لگا۔ اللہ خود پوچھ رہے ہیں اور ایک جگہ نہیں، جو بچے حافظ قرآن ہے اور حفظ گیر ان کو پتا ہے کہ تقریباً 3 یا 4 جگہوں پر یا 5 جگہوں پر اللہ رب العزت خود پوچھ رہے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، کہ میں نے میرے کلام کو یاد کرنے والوں کے لیے بہت آسان کیا ہے۔ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اے دنیا والوں کہ تم میں سے کوئی ہے جو اس کو یاد کرے؟ اس لیے ہم نے ہاتھ اونچا کیا کہ یا اللہ ہم ہیں آپ کے کلام کو یاد کرنے کے لیے۔ اللہ رب العزت تو اگر ہماری یادیں پسند آ گئے تو انشاءاللہ مرنے سے پہلے ہم سب کے سب حافظ قرآن ہوں گے۔ ایک اور چیز آپ سے کرنا چاہیں گے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری عمریں ہو گئی، ہم حافظ بن نہیں سکتے، حفظ قرآن کر نہیں سکتے۔ یہ شیطان کا سب سے بڑا بہکانے کا حربہ ہے کہ بھئی تیری تو داڑھی سفید ہو گئی، ریٹائر ہو گیا، عمر ہو گیا، اب کہاں کیا؟ تو شیطان کا بہکاوا ہے۔ ابھی 8 روز پہلے کی اردو ٹائم کی خبر ہے کہ 75 سال کے بوڑھے آدمی نے حافظ قرآن کی سند لی، 75 سال کا۔ اب حافظ قرآن میں بھی 8 روز کی پہلی بات۔ تو میرے بھائیو، ہمارا یہ کہنا ہے کہ ہم بوڑھے ہو گئے، ہماری عمر نکل گئی، یہ ہو گئی، یہ شیطان کا بہانہ ہے جو ہمارے کو بہکاتا ہے۔ اس لیے سب کوشش کریں۔ اب حافظ قرآن کے لیے کیا انعامات ہیں اور کن کن کو ملیں گا، یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ساری کائنات کو اللہ رب العزت جنت میں اگر ڈال دے تو اللہ کے خزانے میں کوئی ایسا تنکا بھر بھی کمی نہیں ہوگی کہ اتنے سارے جنت میں جائیں گے تو ہوگا کیسا۔ اور اللہ رب العزت ساری کائنات کو جہنم میں ڈال دے تو کوئی ایسا آگ اٹھا کر دیکھنے والا نہیں ہے کہ اللہ ایسا کیسا ہو گیا۔ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو بندہ اللہ رب العزت کا جو بندہ قرآن کریم کو حفظ مکمل کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے حفظ مکمل کے وقت ہر اس شخص کو اجر دیتے ہیں جس شخص نے اس کو زندگی میں ایک مرتبہ مسکرا کر بھی دیکھا ہو۔ اتنے پسند کرتے اللہ رب العزت کہ بھئی فلاں شخص نے میرے حافظ قرآن کو مسکرا کر دیکھا تھا۔
تو میں اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ حدیث پاک کے اندر حضرت علی کا قول ہے کہ اللہ رب العزت کا پسند کرنا ایسا ویسا پسند کرنا نہیں ہے، اللہ رب العزت نے جس کو پسند کر لیا گویا کہ جنت واجب ہوگی۔ یہ صرف مسکرا کر دیکھنے کا ہے۔ پھر اگر کسی نے وہ بچے کی کوئی مدد کی ہوگی، اپنے خرچے میں سے بچوں کے ساتھ اس کو کپڑے بنایا ہوگا، اپنے خرچے میں سے اپنے بچوں کی طرف اس کا خرچہ پورا کیا ہوگا، آنے جانے کا کچھ امداد کی، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ صرف مسکرانے پر جنت کا وعدہ ہے، صرف مسکرانے پر۔ اور ایک عام طالب علم کے لیے، اور آج کی مجلس کے اندر جو ہمارا طالب علم حافظ قرآن ہو رہا ہے، یہ تو یتیم ہے، ہم سب جانتے ہیں، بلکہ یہ یتیم ایک ظاہری طور پر کہنا پڑ رہا ہے، ورنہ اگر پوشیدہ طور پر یہ کہا جائے کہ وہ بچہ یتیم نہیں تھا، بالکل صحیح ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے حساب نے وہ لوگ، ان کے رشتہ داروں نے اس کا ایسا خیال رکھے، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ایسا پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ واقعتاً بن ماں باپ کا بچہ ہے، لیکن ظاہری طور پر کہنا پڑتا کہ بن ماں باپ کا بچہ ہے، ورنہ ہمارے حساب ایک ماں باپ والے بچوں سے زیادہ اس کا خیال رکھتے ہیں، دونوں بچوں۔ بڑے والے بچے نے کہا کہ بھئی یہاں نہیں عالم بننا ہے، تعلیمات کے لیے دوسری جگہ بھیجے، اس کا پورا آنے جانے کا خرچہ، یہ خرچہ، تو ظاہری طور پر یہ کہنا پڑتا ہے کہ بھئی ماں باپ نہیں ہے، ورنہ باطنی طور پر تو بالکل ایسا احساس ہوا ہی نہیں، نیا آدمی پہچان ہی نہیں سکتا تھا کہ یہ بن ماں باپ کا بچہ ہے، کیونکہ اتنا خیال رکھے ہمارے افسر نے، ہمارے سر نے، پوری چیزوں کا۔ تو میرے بھائیوں کیا فرمایا اللہ کا وعدہ کہ حافظ قرآن کے والدین کے لیے، حافظ قرآن کے والدین کے لیے۔ اب اس کے اندر ایک تفصیل ہم بیان کرنا چاہیں گے کہ بچے کے تو والدین نہیں ہیں، لیکن جب جب والدین کا ذکر آئے گا تو اس والدین کی جگہ پر ہر وہ شخص ہوگا جس نے اس بچے کی مدد کی ہوگی، اس لیے بار بار ہم سمجھانے کی ضرورت تو نہیں ہوگی۔ مطلب یہ کہ اس بچے کو اگر کسی نے ایک مرتبہ مسکرا کر بھی دیکھا ہوگا، یا پھر شفقت سے اس کے سر پر ایک مرتبہ ہاتھ بھی رکھا ہوگا، یہ سارے انعامات ان کو دیے جائیں گے حضرت علی کے قول کے مطابق، کیونکہ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ اب کیا انعام ملیں گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حافظ قرآن اپنے خاندان سے 10 ایسے آدمیوں کی شفاعت کرے گا جن کے لیے جہنم کا اعلان ہو گیا تھا۔ یہ تو 10 وہ ہیں جن کے لیے جہنم کا اعلان ہو گیا تھا، باقی تو بہت سارے ایسے ہیں جن کا حساب کتاب باقی ہے، اور حافظ قرآن ہونے کی وجہ سے ان کو معاف کیا جائے گا۔ مطلب یہ بچے کے مرنے سے پہلے، انتقال سے پہلے جو اس کے خاندان والے ہیں ان کے لیے جہنم کا اعلان ہو گیا، لیکن جب یہ بچہ جائے گا کہے گا کہ یا اللہ میں حافظ قرآن ہوں، لیکن میرے والدین، میرے بھائی، میرے رشتہ دار، میری ماں، میری بہن، میری چاچی، میرے چاچا، ان کے لیے تو جہنم کا فیصلہ ہوگا، میں حافظ قرآن ہوں، میرے دل میں آپ کا قرآن ہے، اور اس دل کے اندر درد پیدا ہوتا ہے کہ میں جنت میں عیش کروں اور میری خاندان والے جہنم میں تکلیفیں اٹھائے۔ اللہ رب العزت کہیں گے کہ اس کے خاندان سے 10 ایسے لوگوں کو نکال لو جن کے لیے فیصلہ ہو گیا تھا۔ پھر وہ بچہ اعلان کرے گا کہ یا اللہ یہ تو وہ ہے جن کے لیے اعلان ہو گیا، بہت سارے میدان میں کھڑے ہوئے جن کے نام اعمال خراب ہے، ان کا کیا؟ وہ بھی تو میرے اپنے ہیں، وہ بھی تو میرے اپنے کوئی بہن ہے، کوئی بھائی ہے، کوئی چاچا ہے، کوئی بڑا باپ ہے، وہ بھی تو ہے۔ اللہ رب العزت کہیں گے کہ میرے بندے، تیرے دل کے اندر قرآن ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ اس دل کو تکلیف ہو جس میں میرا کلام ہے، تو جس چیز کی طرف اشارہ کرے گا وہ جنتی ہو جائے گا، تو اشارہ کرے گا۔ تو آج کی اس مجلس میں آپ تمام لوگ بھلے بچے کے والدین تو بہت انعامات کے مستحق ہو چکے ہیں حفظ قرآن کے مکمل پر۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب کوئی بچہ، چھوٹا بچہ پہلے دن مدرسے میں جاتا ہے، اور اس کا استاد اسے کہتا ہے کہ بیٹا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے دن جب وہ معصوم بچہ اپنی معصوم زبان سے تسمیہ پڑھتا ہے، بسم اللہ پڑھتا ہے، اللہ رب العزت آسمان کے اندر اعلان کرتے ہیں کہ میرے بندے نے، معصوم بندے نے پہلی مرتبہ کہا ہے کہ اللہ بڑا رحیم ہے، بڑا رحمان ہے، اب مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس کے خاندان والوں کو سب کی بتاؤں، اس لیے اے فرشتوں، اے جبرائیل، تم گواہ رہے، اور فرشتوں تم گواہ رہو، قیامت کے دن اس کے ایک مرتبہ بسم اللہ
صدقے میں اس کی پوری خاندان کے گناہ معاف. ایک مرتبہ, صرف ایک مرتبہ. اب یہ ہمارا بچہ تو مکمل بن گیا, مکمل 30 پارے, 6666 آیتیں, 540 رکوع, 114 سورتیں, 113 115 تسمیہ, اتنا سب اللہ اس نے یاد کر لیا. تو میرے بھائیوں اور بزرگوں دوستوں, مختصر ہمارا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت آپ ان تمام لوگوں کو اجر عظیم دیں گے جنہوں نے ان بچوں پر یا ان کے علاوہ ہمارے مدرسے میں جتنے بھی طلبہ ہیں, آپ نے اگر ہمارے مدرسے کی طرف یا کسی بھی مدرسے کی طرف اگر محبت سے دیکھا بھی ہو تو اللہ رب العزت اس پر اجر دیں گے, کیونکہ اللہ کے کلام کو یاد کرنے کی جگہ ہے. اور آئندہ بھی آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے مدرسہ اور اس کے علاوہ جتنی بھی مدارس ہیں اپنے سے جو بنتا ہے بچوں کے لیے, طلبہ کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے رہے اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ. اور اس بچے نے جو آج حفظ مکمل کیا ہے, بڑی تعجب کی بات ہوتی ہے کہ ہم اسکولوں کے اندر, کالجز کے اندر 12 سال پڑھ لیتے لیکن ایک کتاب بھی مزبن یاد نہیں ہوتی, ایک کتاب بھی. لیکن یہ اللہ کے کلام کا معجزہ ہے کہ ہمارے اس بچے نے صرف 8 مہینے اور 17 دن کے اندر حفظ مکمل کر لیا. 1 سال بھی مکمل نہیں لگا, صرف 8 مہینے. اور اس کے پیچھے بہت ساری جو محنتیں لگی ہے, ہمارے حفظ صاحب کی لگی ہے, آپ تمام پریواروں کی لگی ہے کہ اس کو چھٹیوں کے اندر خیال رکھتے تھے, رمضان کے اندر. آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ. اور اللہ رب العزت سے ہم گزارش کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس بچے کے حفظ قرآن مکمل ہونے کے طفیل سے ہر اس شخص کی مغفرت فرما دے جس نے اس بچے کے طرف مسکرا کر بھی دیکھا ہو. اللہ رب العزت ہر اس شخص کے لیے جنت کا فیصلہ کر دے جس شخص نے اس بچے کی اپنے بچوں کا طرح کوئی فکر کی ہو. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام جانے کو قبول کرے.